جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یقین رکھو کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، نمبر ایک تو یہ کہ اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ یجعل لہ مخرجا، مخرج کہتے ہیں کسی مخمصے سے نکل جانے کی کوئی صورت، کوئی جگہ ہے تنگ اور وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے اچانک، تو وہ مخرج جو ہوتے ہیں جیسے بڑے بڑے ہال ہیں اور اس میں سے نکلنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ عام راستے جو ہیں وہ تو چند ہیں، لیکن یہ کہ اگر کسی وقت وہاں آگ لگ جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے تو پھر وہ ایمرجنسی ایگزٹ مخمصے میں پھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے مخمصوں سے نکالے گا، وہ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا۔ بظاہر کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، اللہ راستہ بنا دے گا۔ اس کی ایک مثال وہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، جب تعاقب کیا ہے فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو اب ایک شکل ایسی بن گئی تھی کہ آگے اب سمندر آ گیا اور پیچھے جو ہے وہ گرد اڑاتا ہوا لشکر جو ہے آ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ انا لمدرکون۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، تم نے مروا دیا ہمیں یہاں لا کر۔ قرآن مجید میں یہ تفصیل نہیں ہے، لیکن تورات میں تو باقاعدہ وہ جھگڑے ہیں اور ملامت کی ہے کہ اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے، ہم وہاں پہ چاہے غلامی میں تھے، شکنجے میں کسے ہوئے تھے، کوئی کھانے کو ملتا تھا، بہرحال ہم وہاں رہتے تھے، لیکن یہ کہ تم نے تو ہمیں مروا دیا یہاں کر، اب جو حال ہمارا ہوگا۔ تو اس وقت اللہ ہمیں راستہ نکالا ہے اور سمندر تک کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخرج بنا دیا ہے۔ تو یہ مخرج ہے، یقین اگر اللہ کی ذات پر ہے تو اللہ وہاں بھی تمہارے لیے کوئی مخرج پیدا کر دے گا کہ جہاں کوئی امکان نظر نہ آتا ہو، کوئی بھی انسان کو بظاہر احوال اسباب ظاہری کے اعتبار سے کہیں امکان نظر نہ آتا ہو کہ کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہاں بھی راستہ نکال دے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق پہنچائے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ یہ احتساب جو ہے ایک گمان رکھنا، توقع رکھنا، امید رکھنا، اسی معنی میں احتساب کا لفظ آیا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اسے کوئی توقع نہیں ہوتی، کوئی امید نہیں ہوتی، اللہ وہاں سے اسے روزی فراہم کرتا ہے۔ یہ گویا کہ ایمان باللہ کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ اگر حقیقتاً ایمان ہے اللہ کی ذات پر، اسی طرح یہ یقین کہ جہاں مجھے کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا اللہ راستہ نکال دے گا، جہاں مجھے کہیں سے کوئی شکل نظر نہیں آئے گی کہ کہاں سے میری ضرورت پوری ہوگی، اللہ میری ضرورت پوری کرنے پر قادر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اب توکل جو ہے اس کی بحث تو آ چکی ہے سورۃ تغابن میں، یہاں جو لفظ فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے، آپ دنیاوی اعتبار سے بھی کسی شریف اور بامروت انسان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ شخص مجھ سے توقع رکھتا ہے، مجھ پر اس کا کچھ انحصار ہے، دار و مدار ہے، وہ مجھ سے کچھ امید لگائے ہوئے ہے۔ تو پھر کوئی شریف انسان الا یہ کہ بالکل عاجز ہو جائے، اس کے بس میں نہ ہو، وہ اس امید کو جو ہے وہ نا امیدی میں تبدیل نہیں کرتا۔ یہ شرافت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ اگر یہ دیکھے کہ میرا کوئی بندہ تو میرے سامنے اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا، اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دیے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے معاملے کو درست نہ کرے، اس کی توقع اللہ سے نہ رکھو۔ جو توقع تم کسی شریف انسان سے نہیں کر سکتے، اس کا کوئی اندیشہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہو، جیسے کہ وہ فارسی کا شعر میں نے سنایا تھا کہ کارساز ماں، وہ میرا کارساز جو ہے بے فکر کار ماں، وہ میرے کام کی فکر میں ہے، وہ پورا کرے گا۔ اور فکر ماں در کار ماں آزار ماں، اگر میں خود اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی حوالے کرتا ہے، اچھا اب تم جانو اور یہ اسباب ظاہری جانے، تم اپنے جو بھی کر سکتے ہو کر لو، زور لگا لو، جو بھی تمہیں ملنا ہے وہ ملے انہی اسباب ظاہری سے۔ لیکن اگر ہم ویسے اسباب کو ترک کرنا نہیں ہے، توکل کرو اللہ پر، اسباب کا بھرپور استعمال کرو، لیکن دار و مدار اور انحصار اور تکیہ اسباب پر نہ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے معاملات کو وہ سنبھال لیتا ہے۔ لہذا ایک ہی ہستی ایسی ہے جس پر توکل کیا جائے تو کہیں انسان جو ہے وہ مایوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ بالغ امرہ،
اللہ تعالیٰ تو اپنی بات کو پہنچنے والا ہے، یعنی اپنے ہر فیصلے کی تکمیل کرنے کی قدرت مطلقہ اسے حاصل ہے۔